بلیٹن میں خوشامدید۔ زہران ممدانی نیو یارک شہر کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر تاریخ رقم کر دی۔ 18 لاکھ شہری ووٹ ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ مخالف امیدوار کی مہم چلانے والے امریکی صدر ٹرمپ کی ایک نہ چلی۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو میئر کا حلف اٹھائیں گے۔ Democracy is yours too. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. زہران ممدانی نیو یارک شہر کا نیا میئر۔ جیت کا اعلان ہوتے ہی خوشی سے نہال ماں نے گلے سے لگایا، باپ بھی اپنے جذبات چھپا نہ پایا۔ زہران ممدانی کا سفر آسان نہ تھا۔ صدر ٹرمپ مخالف امیدوار کے حق میں پوری انتخابی مہم کے ساتھ رہے۔ اینڈریو موریو کو ہرانے کے لیے نوجوان مسلمان گھر گھر ووٹ مانگنے پہنچا۔ On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی سے بیزار نیو یارک والے زہران کو جتوانے اتنی بڑی تعداد میں نکلے۔ 1969 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 20 لاکھ سے زائد شہریوں نے بیلٹ باکس بھر دیے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اور تارکین وطن کے لیے نوکریوں کا وعدہ۔ زہران نے جنریشن زی سے بھی خوب حمایت حاصل کی۔ زہران ممدانی 1991 میں یوگینڈا میں پیدا ہوئے۔ بھارتی نژاد والد محمود ممدانی پروفیسر اور والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہیں۔ زہران کی اہلیہ رماد واجی شامی آرٹسٹ ہیں۔ زہران ممدانی 7 سال کی عمر میں نیو یارک آئے، افریکانہ اسٹڈیز میں گریجویشن کیا اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سرگرم رہے۔ 2020 میں نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو میئر کا حلف اٹھائیں گے۔ آج نیو یارک میں موروثی سیاست کو شکست ہوئی۔ صدر ٹرمپ سن لے، نیو یارک تارکین وطن کا تھا، ہے اور رہے گا۔ میئر منتخب ہونے کے بعد زہران ممدانی نے وکٹری اسپیچ میں کہا، اسلاموفوبیا کا خاتمہ کریں گے، مسلمان ہونے پر فخر ہے، جمہوریت سب کی ہے۔ آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ We have toppled a political dynasty. New York, tonight you have delivered a mandate for change. This city is your city, and this democracy is yours too. Thank you. Because of you, we will make this city one that working people can love and live in again. So Donald Trump, since I know you're watching, 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. بیلٹ پیپر پر میرا نام نہیں تھا، اس لیے نیو یارک میں ہار گئے۔ امریکی صدر کا زہران ممدانی کی کامیابی پر رد عمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ریپبلکنز کو ہار کی ایک وجہ شٹ ڈاؤن بھی ہے۔ زہران ممدانی کی وکٹری اسپیچ شروع ہوتے ہی ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا اور یہ شروع ہو گیا۔ That was a big factor, negative for the Republicans, and that was a big factor. And last night, I expected to be a victory. It was very Democrat areas, but I don't think it was good for Republicans. But we had an interesting evening, and we learned a lot. لندن کے میئر صادق خان کی نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کو مبارکباد۔ ایکس پر لکھا، نیو یارک کے عوام کے پاس خوف اور امید 2 آپشن تھے۔ جس طرح ہم نے لندن میں دیکھا، وہاں بھی امید جیت گئی۔ تاریخی مہم پر زہران ممدانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے زہران ممدانی کو نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے کہا، یہ کامیابی ثابت کرتی ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان انسان کے آفاقی حقوق ہیں اور کراچی سے نیو یارک تک عزت نفس کا منشور لوگوں کو جوڑتا ہے۔ یہ جیت عوامی جدوجہد اور بنیادی حقوق کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کامیابی سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جمہوری اور عوامی سوچ کی ہم آہنگی نمایاں ہوئی ہے۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی اور نیو یارک کے میئر کو ملا دیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آج مسلمان نوجوان زہران ممدانی نیو یارک کا میئر منتخب ہوا ہے. چند سال پہلے کراچی میں بھی نوجوان میئر کا انتخاب کیا گیا تھا. کراچی سے شروع ہونے والی تبدیلی نیو یارک تک جا پہنچی ہے. New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. So the change started from the city Karachi and it's gone to New York. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ. اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا. اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کی بھی منظوری دے دی گئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست کی. اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی. وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک دیا ہے. ایاز صادق پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے. اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی. حکمران اتحاد کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی شکل اگلے ہفتے سامنے آ جائے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ساری جماعتوں سے بات کر کے ترمیم فائنل ہوگی اور پھر ایوان میں پیش کی جائے گی. وزیر دفاع نے بتایا افغانستان سے کل دوبارہ مذاکرات ہوں گے. صحافی نے سوال کیا اگر اس بار مذاکرات ناکام ہوئے تو پاکستان کیا کرے گا. وزیر دفاع نے کہا واپس آ کر آپ سے مشورہ کریں گے. اس کے مطلب کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اعتراضات کیا ہیں, کیا بحث ہو رہی ہے. ساری چیزیں ابھی ٹرانزیشن میں ہیں. سب پارٹیوں کا ان پٹ آ جائے اور اس کے بعد اگلے ہفتے کوئی شکل فائنل نکل آئے گی اور اس میں پیش ہوئی. میں کسی امینڈمنٹ یا پرپوزل کے کانٹینٹ کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا. پیش رفت کا امکانات ہوتے ہیں تو بات چیت کی جاتی ہے. اگر امکانات نہ ہوں تو پھر وقت کا ضیاع ہی ہے نا. ڈیلیگیشن آج چلا گیا ہے. مذاکرات کل صبح شروع ہو جائیں گے. لیٹس ہوپ کہ کوئی دانشمندی سے کام لیں افغانستان والے. 3 منتھ یہ مذاکرات ہوئے ناکام. اگر اس مرتبہ بھی ناکام ہوئے اور پاکستان کا کیا لازمہ ہوگا؟ گھر کے مشورہ کریں گے آپ سے. 27ویں ترمیم لا کر وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. حکومت کے پاس آئین میں ترمیم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا صوبے 11ویں NFC ایوارڈ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ 27ویں ترمیم سے NFC ایوارڈ ریورس کر رہے ہیں. شاید اس بار ہمیں مولانا فضل الرحمان کے گھر چکر نہیں لگانے پڑیں گے لیکن ہم آواز اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پر حملہ ہے. کے پاس آئینی قانونی کوئی بھی جواز اور جسٹیفیکیشن اور اتھارٹی ہے کہ آئین میں ترمیم کر. اس وقت آپ پورے وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. سب سے سیریس ایشو ہے نیشنل فائنانس ایوارڈ کا. صبح اس وقت انتظار کر رہی ہیں 11واں ایوارڈ کب آئے گا اور آپ اس کو ریورس کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو یہ پاور دینا سے وفاق کو خطرے میں پڑ جائے گا. شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے لیکن ہم اپنا آواز احتجاج کے طور پر ایوان پہ اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پہ حملہ ہے. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے سینیٹر فیصل وافڈہ کی ملاقات. پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا فیصل وافڈہ ملنے آئے تھے, کوئی پیغام نہیں لائے تھے. 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آئے گا تو دیکھیں گے. بلاول بھٹو نے پرچہ آؤٹ کیا ہے, دیکھنا ہے صحیح کیا ہے یا نہیں. صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے وہ دیکھا ہوگا. انہوں نے کچھ پرچہ آؤٹ کیا ہے, دیکھیں گے صحیح آؤٹ کیا ہے غلط آؤٹ کیا ہے. مشن 27ویں ترمیم. سینیٹر فیصل وافڈہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش پر ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کی گئی. فیصل وافڈہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا. مولانا سے جو بات کرنا تھی کر لی. آپ اس چیز کو دیکھیں گے, سمجھیں گے. ہمیشہ سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی ضرورت رہتی ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہمیشہ کی طرح میں مثبت ان کے گھر سے جاتا ہوں. آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں, میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوا ہوں. جیسے جیسے پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی
वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है, नंबर ज्यादा ही है, नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है उसके अंदर अगर नजरसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान है, एक वर्कर ऊपर आया है, बहुत अच्छी चीज है। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए, मुस्बत रास्ता बनाए, बदनिस्बत मौला झड़ की सियासत करनी तो फिर इंतजार है इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फेंटा भी लगेगा, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नर राज का भी ऑप्शन है, ढकी छुपी बातें क्यों करें। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, आईन आसमानी सहीफा नहीं कि तब्दीली ना हो सके। मुल्क की मजबूती के लिए तरमीम जरूरी है तो परेशानी की कोई बात नहीं। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर खुद वजीर आजम से राब्ता किया, चाहते हैं बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ आईन करे और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। एक मुकद्दस दस्तावेज जरूर है, लेकिन सहीफाए आसमानी नहीं है। जरूरत के मुताबिक, हालात की जरूरत के मुताबिक मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है। कोई बहुत ज्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। पंजाब जैसे बड़े सूबे में इत्तेफाक राय है मुकम्मल, और हम सब ये समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पे मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी का एक और वाकया। गाजियाबाद में दुकान में घुसकर मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया, असलहे के जोर पर दुकान के शीशे तोड़े, गालियां भी दी। हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अंदरो अब्दुल्ला बिशियो आगे यार मेरी बात सुन यार जी, एक मिनट इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खोकर। अहमद, बताएगा, पंजाब में हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी असलहा रखने के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आए रोज इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। खुलेआम असलहा लहराया जाता है, उसके जोर पर मारपीट की जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें लाहौर का इलाका है गाजियाबाद, जहाँ पर खातून के साथ गैर इखलाकी हरकत करने का जो है ये इल्जाम है इस दुकानदार पर, और फिर जो खातून मुतासरा खातून के जो रिश्तेदार हैं वो फिर आए हैं इस कॉस्मेटिक शॉप पर और इस दुकानदार पर उन्होंने तशद्दुद किया। ये तशद्दुद का जो वाकया है वो 21 अक्टूबर को पेश आया था और ये फुटेज जो है वो अब मंजरे आम पर आई है और वीडियो में देखा जा सकता है कि जो चांद नामी मुल्जिम है उसने असलहे के जोर पर दुकानदार पर तशद्दुद किया है और मुल्जिम कॉस्मेटिक की दुकान के काउंटर के शीशे जो तोड़ता दिखाई दे रहा है वीडियो में। जबकि पुलिस के मुताबिक थाना गाजियाबाद पुलिस ने मुल्जिम चांद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है 506B की दफात के तहत। और जो पुलिस का कहना है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मुल्जिम ने उनको मौक़िफ़ दी है कि मुतासरा खातून जो है वो दुकानदार से मेकअप खरीदने गई थी कि दुकानदार ने जो है उसको तो अहमद इस चीज का जिक्र क्या FIR में किया गया है? बिल्कुल 506B की दफात जो है वो FIR में दर्ज की गई है और जो FIR है वो उसका मुद्दई वो शख्स है जो कि दुकानदार था जो कि इस फुटेज में मार खाता दिखाई दे रहा है जिसको असले के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो उसकी मुद्दईयत में जो है पुलिस ने 21 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो अहमद इस चीज का जिक्र क्या FIR में किया गया है? बिल्कुल 506B की दफात जो है वो FIR में दर्ज की गई है और जो FIR है वो उसका मुद्दई वो शख्स है जो कि दुकानदार था जो कि इस फुटेज में मार खाता दिखाई दे रहा है जिसको असले के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो उसकी मुद्दईयत में जो है पुलिस ने 21 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो अहमद जो लोग मार रहे हैं इनका मौक़िफ़ कैसे पहुंचा? देखिए पुलिस ने इनको मुकदमा दर्ज करके जैसे ही वीडियो पुलिस के पास आई थी तो पुलिस ने 21 अक्टूबर को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, मुल्जिम का नाम चांद, और फिर पुलिस ने बाकायदा तौर पर मुल्जिम को हिरासत में लिया और गिरफ्तारी भी डाली। तो जब पुलिस ने तहकीकात की तो फिर उसकी तहकीकात के ऊपर ये चीज मंजर आम पर आई कि उनके खानदान की खातून को जो है वो उसने हरासा किया था दुकानदार ने, जिसकी बुनियाद पर ये वहां पर गए और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये पुलिस की स्टेटमेंट थी। जी तो अहमद ये भी बताएगा जो असलहा ये लेकर आए थे जिसके जोर पर मारपीट की गई, क्या वो लाइसेंस वाला असलहा था? देखिए पुलिस करवा लिया था और जो मुल्जिम है उसको भी हिरासत में ले लिया था, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था
اور پولیس کا اس حوالے سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ یہ سامنے نہیں آئی کہ ٹھیک ہے احمد کھوکھر، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا. اندرو عبداللہ بشیو صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہرگز منظور نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی قومی اسمبلی آمد. میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی سے میری ملاقات نہیں ہو رہی، چاہتا ہوں اس پر قومی اسمبلی سے قرارداد پاس ہو اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بتاؤں لیڈر سے ملنا ضروری ہے. 27ویں ترمیم پر بھی بات چیت کرنی ہے. مختاری پر تو ڈاکہ ہر چیز منظور نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سپریم فورم رہ چکا ہے. میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں نیشنل اسمبلی سے بھی ایک ریزولوشن پاس ہو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی میں بتاؤں کہ میرا لیڈر سے ملنا ضروری ہے، تو اس میں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. صوبائی خود مختاری پر تو ڈاکہ ہر چیز منظور نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سپریم فورم رہ چکا. پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے. ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرک بس کے کرائے میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی گئی. کابینہ نے ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دی. چیف منسٹر ہائی ٹیک فار میکانائزیشن فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام اور لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے MOU کی منظوری دی گئی. پنجاب کابینہ نے پرائم منسٹر کیش لیس اسٹریٹجی کے تحت ریٹیلرز کے لیے QR کوڈ میسر کے ساتھ زرعی اشتراک کے MOU کی منظوری بھی دی. پنجاب سینٹر آف ایکسیلنس اور انسداد تشدد اور انتہا پسندی کے بورڈ آف گورنر کی تشکیل کی منظوری بھی دی گئی. کابینہ نے ٹریفک جرمانہ اور پوائنٹ سسٹم کے مجوزہ سمری کی بھی منظوری دی. جماعت اسلامی نے ای چالان سسٹم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. موقف اپنایا، محکمہ ایکسائز میں کرپشن کے باعث گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی بر وقت نہیں ہوتی. شہر کی سڑکوں پر زیبرا کراسنگ ہے، نہ اسپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ. خراب سڑکیں متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں. 30 سے 40 ہزار کمانے والا کس طرح بھاری جرمانے بھر سکتا ہے؟ ای چالان سسٹم اور جرمانوں کو معطل کیا جائے. انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چالان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے. کراچی میں شفیق موڑ کے قریب پولیس اہلکار کی ٹرک ڈرائیور سے رشوت وصولی. شہری نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. واقعے پر افسران نے نوٹس لے کر اہلکار کو معطل کر دیا. چالان ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. 11 روپے کی چیز سے آ رہی ہے ادھر کراچی میں ای چالان کے بعد سے ٹریفک اہلکار سڑکوں سے غائب. ایک اہلکار نے بتایا پہلے چوراہوں پر کھڑے ہو کر چالان کرتے تھے. ٹریفک حکام نے بتایا کہ اہلکار اپنا ٹرانسفر دوسرے محکمے میں کروا رہے ہیں. نمائندہ خصوصی ندیم جعفر کی رپورٹ دیکھیے. ٹریفک کے مطابق کراچی میں پولیس اب صرف ٹریفک کنٹرول پر توجہ دے گی، مگر اس اعلان کے بعد شہر میں ٹریفک پولیس کے اہلکار شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں. ٹریفک پولیس اہلکاروں کے پاس چالان کا اختیار تھا تو وہ ہر وقت سڑکوں پر ٹولیوں کی صورت میں متحرک نظر آتے تھے. اکٹھے ہو کے چالان کرتے تھے، اب وہ چالان بند ہو گئے تو ظاہر سنگل پہ جو نفری محدود سنگلوں پہ لگایا ہے. کافی سارے لوگ ٹریفک چھوڑ کر ڈسٹرکٹ پولیس میں جا رہے ہیں، تو وی آر لیٹنگ دیم گو بیکاز ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہ ڈیڈ گڈ ہو. پولیس کا دعویٰ ہے کہ شہر میں 5000 ٹریفک پولیس اہلکار تعینات ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ واقعی سڑکوں پہ ٹریفک کنٹرول کرتے نظر آتے ہیں؟ سڑکوں پہ ہونی چاہیے، نظر بھی آنی چاہیے. شہر قائد میں ہزاروں چوراہے اور سڑکیں ایسی ہیں جہاں ٹریفک سگنل نہیں، جہاں ٹریفک اہلکار ہی رش کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سڑکوں میں تعینات ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر نظر رکھنے کا بھی کوئی مؤثر میکینزم موجود نہیں. کیمرامین شاہد ورانی کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز، کراچی. کراچی کو سونامی سے بچانا ہے تو ساحل پر جنگل اگانا ہے. سونامی کے عالمی دن پر ساحلی علاقے ابراہیم حیدری میں مینگروز کے پودے لگائے گئے. علی محمد شر کی رپورٹ.
آج دنیا بھر میں سونامی کا عالمی دن ہے اور ہم موجود ہیں ساحل سمندر ابراہیم حیدری پر، جہاں ابراہیم حیدری ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، کراچی یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کی ٹیم اور ماہی گیر سماجی سنگت کے کارکنان مل کر کراچی کو محفوظ رکھنے کے لیے سونامی کی حفاظتی دیوار مینگروز کے پودے لگانے میں مصروف عمل ہے۔ یہاں پہ جو مینگرووز کی پلانٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ اس کی نیچرل دفاعی صلاحیت جو مینگرووز کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سونامی کو آنے سے بچائیں گے۔ آج سوچیں کہ کل سونامی آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے تو کراچی کون بچائے گا؟ تو یہ مینگرووز ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے شہر کو بچاتے ہیں۔ مینگرووز ہماری سٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم مینگرووز وغیرہ نہیں لگائیں گے تو ہمارے سٹی جو ہے ولنریبل ہو جائے گی ڈفرنٹ کائنڈز آف نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے۔ مینگرووز کے جنگلات ایک طرف سمندری طوفان کو روکنے کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں تو دوسری جانب یہ درخت ماحول دوست ہیں جو کہ انسانی زندگی کے ساتھ آبی حیات کو صحت بخشتے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کلیرا آئلینڈ کو بچانے کے لیے آج 2000 پلانٹ پودے لگانے کا ہم نے پروگرام کراچی یونیورسٹی ٹی ایم سی ابراہیم حیدری کے ساتھ مل کے یہ ماہی گیر سماجی سنگت نے پروگرام ارینج کیا۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان درختوں کی دیکھ بھال کریں اور اس کو لگائیں۔ مینگرووز کی پیداوار اور حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے ہر فرد کی ذمہ داری۔ شہر کراچی کو سونامی سے اگر بچانا ہے تو ہر فرد کو مینگرووز کا پودا لگانا ہے۔ کیمرامین قدیر بلوچ کے ساتھ علی محمد شیر، ARY نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔